نشانے کی زد پر ہے وہ کیسے نہیں جانتا کہ میں نشانے کی زد پر ہوں؟ درست. آپ نے ذکر کیا کہ نسلیں ہماری جو ہیں خوف میں اسلاموفوبیا کے کمپلیکس کے تحت پروان چڑھ رہی ہیں، درست. اور آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہمارے بچے، اور ان کی نشو و نما پہ فرق پڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نسلیں جو بعد میں آنے والی ہیں وہ تو مستقبل کی دولت ہے۔ ہمارے تو یہ جو لمحہ گزر رہا ہے مسلمان کا، یہ امن سے نہیں گزر رہا۔ یعنی کیا ہم محفوظ ہیں اس بات سے کہ ہمارے مذہبی بزرگ کے کیریکیچر بنائے جائیں؟ کس مذہبی بزرگ کے دنیا کے اندر اس طرح بنائے جاتے ہیں کارٹون، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے کے لیے مغرب کیا کبھی ایک ملک، کبھی دوسرا ملک، کبھی تیسرا ملک کمر بستہ ہو جاتا، سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے صرف اسلام کے ہیرو کو، صرف اسلام کے نبی کو، کہ ان کی ہم تذلیل تاریخ لکھتے ہوئے بھی کریں گے، ان کو ہم ادب میں نظر انداز بھی کریں گے۔ وہ اس کو تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان کوئی ہو جائے، وہ کہتے ہیں بدھ ہو جاؤ، پارسی ہو جاؤ، جین ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، کوئی دنیا کی کسی مذہب، لادین ہو جاؤ، کسی خدا کو، کسی دھرم کو مت مانو، لیکن مسلمان نہ ہو۔ یہ جو آپ نے تاریخ میں ایک نہیں کئی واقعات دیکھے ہوں گے، اور مسلمان کے ساتھ ایک عجیب مخصوص سلسلہ۔ عمران خان نے جو یہ بات اسلامی فوبیا کی کہی، یہ اس نے اپنے پاس سے نہیں اپنی گھڑی ہے، یہ تاریخ کا ایک فیکٹ ہے کہ اسلاموفوبیا کے نام سے وہ مغرب جو ہے مسلمان سے ایک فاصلہ محسوس کر رہا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کی کوتاہیاں اپنی جگہ ہوں گی، وہ ان کو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ مجھے بتائیں کشمیر کے اندر وہ مسلمان کو حق کیوں نہیں دے رہے؟ کیا کشمیر کے مسلم سٹیٹ ہو جانے کا خوف نہیں ہے کہ یہ ایک مسلم سٹیٹ ہو جائے گی؟ جب کشمیری کو موقع ملے گا وہ ووٹ پاکستان کے لیے کرے گا، اور یا انڈیپینڈنس کے لیے کرے گا، اور انڈیپینڈنٹ کشمیر بھی جب کھڑا ہو جائے گا تو انڈیپینڈنٹ جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کی جو ڈومیننٹ ہے میجارٹی وہ مسلم ہے، تو اس کی شناخت مسلم ملک کی ہوگی۔ تو یہ مسئلہ مسلمان کے کردار کی کمزوری کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے مسلمان سے خوف کھانے کا۔ آپ کسی نے نہیں پوچھا، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے خود کبھی نوٹس اس کا نہیں لیا کہ کتنی کالونیز 47 کے بعد سے ہمارے ملک میں بھی بنی، بھارت میں بھی بنی۔ کسی کالونی کے اندر مسلمانوں کو جگہ دی گئی ہو، اور ہندو رہتے ہی نہیں ہے مسلمان کے ساتھ کسی کالونی کے اندر، کسی محلے کے اندر۔ دنیا کا کرونا دنیا کو روکنے والا تھا، وہاں پر تو کرونا سے بڑی بیماری وہ ہندوتوا ہے جو کہ وہاں پر نافذ ہو چکی ہے، اور اس نے ان کو کلیمپ ڈاؤن کیا ہوا ہے۔ اب جس دن وہاں پر اکثریت ہندو کی ہو جائے گی، غیر مسلم کی ہو جائے گی، وہ کہیں گے ہاں جی پلیبسٹ کرا لیں۔ اصل تو مسئلہ ہے کہ مسلمان پلیبسٹ پہ اصرار کرتا ہے، اور پلیبسٹ بھارت کی کمزوری ہے۔ جس دن پلیبسٹ ہوگا وہ تو ہندو کے ساتھ رہنا نہیں چاہیں گے۔ ہندو اگر اس وقت کشمیر میں اس کے ساتھ مسلمان کے رہنا گھس کے چاہتا ہے تو وہ اس لیے کہ ہم یہاں اکثریت میں آ جائیں۔ سب بات یہ ہے کہ فوبیا تو وہ موجود ہے، ہندو ہی کو نہیں، عیسائی کو بھی وہ درپیش ہے۔ کتنی سہولت سے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ کرا لیا گیا۔ کیا لوگوں کو دوسروں سے شکایتیں نہیں تھیں، لیکن کسی عیسائی اسٹیٹ کو نہیں چھیڑا گیا۔ یہ روہنگینز کو سزا دینے والی وہ جو سانچی ہے، اس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے امن کا، بالکل، اور وہ کہتے ہیں ہم اس سے واپس لے لیں گے، لیکن اس ملک کے خلاف کوئی سینکشن نہیں آئی۔ بنگال کا یہی تھا کہ پاکستان کی فوج وہاں گئی تھی اور وہ اپنے لوگوں کو قید کر رہی تھی، پکڑ رہی تھی، اور جو لوگ محلوں کو اڑا دیتے تھے ان کو فائر
کرتی تھی. تو اس سارے سلسلے کے ساتھ روس کو بھی تکلیف نہیں ہوئی بنگلہ دیش بناتے ہوئے اور پاکستان کے 92,000 لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے. امریکہ کو بھی تکلیف نہیں ہوئی. اور یہ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اسلاموفوبیا درمیان میں موجود. یہ اسلام تھا الاسلام سوا بینکم، اسلام تم سب کو برابر کرتا ہے. یہ وہ تھا جو ایکولائزر تھا. تو اس کو تو بہت احترام دینا چاہیے تھا بین الاقوامی کمیونٹی کو. اب یہاں پر ہم دیکھتے یہ ہیں روس نے ٹوٹنا پسند کر لیا. آپ جانتی ہیں کیوں؟ اس کو نہیں نشر کیا جاتا. روس کیوں ٹوٹ گیا؟ اس لیے ٹوٹنا روس نے پسند کر لیا کہ امریکہ نے، یورپ نے اس کو بتایا تمہاری مسلم سٹیٹس جو تم نے قابو کیا پچھلی صدی میں، ان کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ تمہارے ساتھ رہیں تو یہ روس کی اکثریتی آبادی مسلمان ہوگی 20ویں صدی میں. 2025 میں روس کا کمپلیکشن مسلم سٹیٹ کا ہوتا اگر علیحدہ نہ 21ویں صدی کے شروع میں کر دیا جاتا مسلم سٹیٹس کو. نتیجہ یہ کہ ازبکستان، تاجکستان، ان کو علیحدہ کرنے کے بعد جو پیچھے رہ گیا روس، اس کے اندر کرسچینٹی ایک ڈومیننٹ فورس کے طور کے اوپر اکثریتی جماعت رہ گئی. اب سوشلزم تو اس کا غائب ہو گیا، روس اب ایک کرسچن ملک کے طور پر پیچھے رہ گیا. اور اگر یہ مسلم سٹیٹس اس میں ہوتی تو اکثریت آج روس کی مسلم ہونے کی وجہ سے روس ایک مسلم بلاک کا ایک فرد ہوتا. اس سے بچنے کے لیے روس نے ٹوٹنا گوارا کر لیا. آپ اندازہ کیجئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو عمران نے کہی ہے. یہ ایک وہ صداقت ہے جو اگر موجود نہ ہوتی تاریخ میں تو قائد اعظم پاکستان کے لیے کبھی نہ کھڑے ہوتے. ہندو اسی طرح کنارے کے ساتھ ہمیں لگا رہا تھا. جہاں کہیں مسلمان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے عالمی برادری اس کے لیے دوڑ کے آگے ہو جاتی ہے. اور صرف ہندو نہیں، تمام وہ طبقے جو مسلمان نہیں ہیں، وہ چاہے مشرق میں آباد ہے یا مغرب میں آباد ہے. اقبال نے دنیا کا مطالعہ، جہان کا مطالعہ کیا ہوا تھا. اس کو یہ کہنا پڑا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کیوں متحد ہے؟ آپ ذرا اس نتیجے پہ پہنچیں گے، خود چلیں گے. رفیع بر صغیر کا کیا، دنیا کا عظیم الشان سنگر. گاندھی جی نے اسے کہا، 46 کی شاید بات ہے، میاں رفیع ہمیں وہ سناؤ نا، اے دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے. رفیع نے وہ گایا، عجیب چیز گائی. تو وہ گاتا رہا اور گاندھی سنتا رہا، آخر میں رو پڑا. کہنے لگا گاندھی مجھے بتا رفیع تجھے کیا دے دوں، میں تیری کیا سیوا کروں؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے تو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، کوئی مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہے. اس قابل تو نہیں تھا کہ اتنا کچھ مجھے دے دیا جاتا. مجھے تو اللہ نے وہ عزت دے دی جو میرا باپ دادا نہیں سوچ سکتا تھا. اتنے رزق دے دیا جو مجھے سنبھالا نہیں جاتا. تو آپ کی دیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں بچے مجھے پھر بھی مانگ، میں تجھے دیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا حضور دیکھیے آل انڈیا ریڈیو مجھے رفیع کہتا ہے، میرا نام محمد رفیع ہے. اس نے کہا تو انہیں کہے کہ محمد رفیع مجھے کہا جائے. وہ محمد رفیع نہیں کہتے تھے، وہ لفظ نہیں بولنا چاہتے تھے. اور میں ایک آخری بات آپ سے اور کہوں، ہم اس بات کا خود ذکر نہیں کرتے. ہندو تو خیر کیوں کرے گا؟ جب پنجاب میں ہمارے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے تو ان کی جب کسی مرنے والے کی جان نہیں نکلتے تھے تو اس کی اذیت سے اس کو بچانے کے لیے کہا کرتے تھے لے پیڑے دنا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور جب وہ پیڑا یا برا کہتے تھے، پیڑا پنجابی میں برے کو کہتے ہیں، جب وہ برا کہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے تھے، پھر وہ ان کا نام لیتا تھا اور اس کی جان نکلتی تھی. یہ قوم ہے جس کے ساتھ ہمارے علماء کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم اور ہندو ایک قوم ہیں. اور یہ توفیق قائد اعظم کو ہوئی کہ جو کہے کہ نہیں، جن کو یہ پوچھتے ہیں انہیں ہم کھا جاتے ہیں. دیکھیے صاحب میں نے ادب سے تو بات شروع کی تھی،
میں نے کہا تھا ادبی کے اندر تو مجھے پریشانی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ یہ لوگ نبی رحمت کو قابل ذکر کیوں نہیں سمجھتے. ساری دنیا کے ہیرو، اور جو تاریخ سے پہلے کی ہے، کیا پتہ وہ ہیرو تھے بھی کہ نہیں تھے. تاریخ سے پہلے کیا، تاریخ والے کا تو پتہ ہوتا ہے بھائی، اس کو حمایت کرنے والے نے، مخالفت کرنے والے نے، دونوں نے دیکھا ہے تبھی جا کر ایسا کہا ہے، تو سچا ایسا ہوگا. لیکن تاریخ سے پہلے والے کا کیا پتہ ہے. وہ تاریخ سے پہلے والے ہیروز ان کے جو ہیں وہ قبول کرتا ہے ادب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کے باوجود، ان کے خطبہ حجت الوداع کے باوجود، سنہری شاندار چمکتی ہوئی بے داغ زندگی کو دیکھنے کے باوجود، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا ذکر ادب میں نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بڑا اپولوجیٹک ہے، معذرت خواہ ہے، وہ تو مار کھایا ہوا ہے پیدائشی طور پر. تو مسلمان سے زیادہ منافق کوئی طبقہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے گا. مسلمانوں میں اسلام سے جڑت کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو اتنے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں، نہ اپنی زبان انہیں اچھی لگتی ہے. زبان گھر میں وہ بولیں گے جو گورا بول رہا ہے، نہ اپنا کلچر انہیں اچھا لگتا ہے. اپنے بچوں کو ڈبل روٹی پہ لگاتے ہیں. روٹی خود پکائی ہے ماں نے، اور خود وہ شہر کی بچی ڈبل روٹی اس کو دے رہی ہے. بھائی اپنے ہاتھ کی روٹی تو کھلا. طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اخلاق کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے کردار کی. دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. بالکل اکبر نے اس زمانے میں کہا تھا. آج اس زمانے بھی یہی صورت ہے. اب ماں کا اثر بچے میں کہا جائے، لگا ہوا ہے وہ اس طرح کا موبائل کھول کے صبح سے شام تک اسی میں گم ہے، اسی میں اس کی نظر خراب ہو گئی. نہیں، اس کو کسی نے کہا کہ اس موبائل سے باہر بھی کچھ ہے. دیکھیے صاحب، حب رسول ایک چیز ہے جو آج کا نوجوان جس کے لیے سر بھی کٹوا دے گا، وہ جیسا بھی ہے، وہ جو بھی پہنتا ہے، وہ جو بھی بولتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آج بھی لڑکا ہمارا، آج بھی جوان ہمارا، آج بھی بوڑھا ہمارا اسی طرح سر بکف ہے جس طرح 20ویں صدی کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ لوہاروں کا لڑکا اٹھا اور وہ جا کے اس کا سر کاٹ لایا اور اپنے لیے جنت خرید لایا. جس نے مطلب ایک قرآن پر پاؤں رکھ کے اپنی کتابیں اتارنی کی چاہیے تھی. تو یہ آج بھی وہ ہے. لیکن جو قومیں ہوتی ہیں ان کی خوبیاں خصوصی حالات میں نہیں چمکتی کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہماری خوبی چمکے گی، ہمارے نبی کو کوئی برا کہے گا تو خوبی چمکے گی، ہمارے سرحد کو ٹریمپل کریں گے تو ہماری خوبی چمکے گی. نہیں، پرامن زمانے میں بھی خوبی چمکنی چاہیے. اور یہ کب چمکتی ہے؟ جب قوموں کا اپنا کلچر زندہ ہو. حل تو قوم کے اپنے کردار میں ہے. جب یہ لوگ اپنی خودی کو، وہ اقبال نے جو خودی کہا، قوم نے تو خودی کو بھلا دیا، اقبال کو بھلا دیا. جب تک اپنے سیلف کو، اپنے میں کو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو نہیں پہچانیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، تب تک اپنے بزرگوں کی روایات کی روشنی میں جدید زمانے کے سوالوں کا جواب تیار نہیں کریں گے، جب تک وہ انہیں اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں ہوگا. دیکھیں نا، یہ لوگ آج کل ارطغرل کی کہانی دیکھتے ہیں ٹی وی پر. کیا تھے وہ لوگ؟ چھوٹے سے قبیلہ، وہ بھی بکھر گیا، کتنا منتشر ہو گیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. لیکن جب ان کے اپنی شناخت سلامت ہو گئی، جب آپس کا باہمی صفیں مل گئیں، جڑ گئیں، جب انہیں محسوس ہو گیا کہ یہاں سے زیادہ ہم نے نیچے نہیں کھسکنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اب اس سے آگے جانا ہے، اس کے بعد انہوں نے اگلا قدم اٹھایا اور 3 بر اعظموں پر 600 سال حکومت کی. تاریخ میں ریکارڈ کسی کو، دنیا کی اتنی قومیں گزری ہیں، 600 سال دنیا پر حکمرانی اور 3 بر اعظموں پر حکمرانی نہیں نصیب. وہ کہاں سے انہیں نصیب ہوئی؟ ان کی توانا خودی سے، طاقتور ایگو، طاقتور سیلف.